فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل ہارنے کا غصہ، اسپین سے شکست کے بعد ارجنٹینا میں ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، پتھراؤ اور بوتلیں پھینکی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل نویں رات بھی حملے، تبریز، سیرک، کنارک، چابہار اور بوشہر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تبریز شہر کے مغربی حصے میں 3 دھماکے سنے گئے۔ تبریز میں میزائل اڈوں پر حملے کیے گئے۔ چابہار اور کنارک میں بھی متعدد دھماکے سنے گئے۔ بوشہر میں پاسداران انقلاب کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ حملوں کا مقصد آبدہ ہرموز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور بحری عملے پر ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کی شمالی عراق میں 18 جولائی کو ایرانی حملے میں ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی فوجی ایران کے ڈرون کو ناکارہ بنانے کے دوران مارا گیا۔ امریکہ نے ایران پر بھرپور حملے کیے، تہران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی حملے اردن اور عراق میں ہلاک امریکی فوجیوں کے جواب میں کیے۔ ایران کے پاس اب محدود تعداد میں میزائل، ڈرون اور معمولی پیداواری صلاحیت باقی رہ گئی ہے۔ اپنے ہرمز پر کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اہداف کو نشانے پر لے لیا۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی اڈے پر حملے میں بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق اردن کے علاقے الازرق میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ الازرق امریکی فوج کے زیر استعمال 20 گوداموں کو تباہ کر دیا۔ حملے میں KC-17 ٹرانسپورٹ اور P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے کو نقصان پہنچا۔ متعدد امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ایران کا کویت میں امریکی فضائی اڈے پر حملے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں کویت کے علی السالم امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ امریکی ریڈار، فضائی آلات کے گودام اور MQ-9 ڈرون ہینگر ہدف تھے۔ حملے میں متعدد امریکی MQ-9 ڈرون آگ کی لپیٹ میں آ کر تباہ ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ کہا امریکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا۔ ایران نے اپنے ہرمز کو محفوظ اور کھلا رکھنے کے بجائے بحری جہازوں پر حملے کیے۔ ایسے اقدامات کسی بھی مفاہمتی کوشش کے برعکس ہیں۔ تہران مختلف ذرائع سے مذاکرات کی خواہش کے اشارے دے رہا ہے۔ ایران سفارتکاری چاہتا ہے تو اسے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ایران کے اندر معاشی بحران کے باعث پالیسی پر اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ ایران میں ایک ہلکا مذاکرات کا حامی ہے، دوسرا سخت موقف پر قائم ہے۔ مذاکرات کے حامی فیصلہ سازی میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ مثبت پیش رفت ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی آج پاکستان پہنچیں گے۔ اسکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سفارتی سطح پر متحرک۔ سعودی عرب، اردن اور عمان کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے۔ ایران کے تازہ حملوں کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ تمام فریقین تنازع کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ قطر خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کو دھمکی دی جا سکتی ہے، نہ لالچ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کی افزودہ یورینیم فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جنگ سے پہلے مذاکرات میں لالچ دیا گیا تھا، جنگ کے باوجود پالیسیز اور اصولوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ دنیا کو احساس ہو گیا آبدہ ہرموز ایران کی اصل طاقت ہے۔ امریکی حملہ ایران کے پرامن جوہری ڈھانچے پر خطرناک کارروائی قرار۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکی حکومت بڑھتی ہوئی عدم تحفظ کی مکمل ذمہ دار ہے۔ ایران قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔
روس کی ایران کے دارالخوین جوہری منصوبے پر امریکی حملے کی مذمت۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریہ کا کہنا ہے کہ ایران سمیت تمام غیر جوہری ممالک کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ جوہری تنصیبات کو فوجی اہداف بنانا عالمی قانون اور اقوام عالم کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے۔ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو بنیاد بنا کر خون ریزی کا جواز پیدا کرنا پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا ہے کہ ذمہ دار افراد کو اب پرسکون نیند اور آرام کو خیر بات کہنا ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا اردن، کویت، عمان اور دیگر ممالک میں موجود امریکی اڈوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آبدائے ہرمز کو جنگ سے پہلے کی صورتحال میں واپس لانے کی امریکی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل $90 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل $84 فی بیرل پر ٹریڈ۔ وزیراعظم سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر نے وزیراعظم کو جاری ترقیاتی منصوبوں اور مستقبل کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا قومی اہمیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ عوامی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی تعاون اور مؤثر رابطے کے ذریعے منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار مزید تیز کریں۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے پرامید۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے۔ وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بحالی کا مطالبہ۔ راولہ کوٹ میں مسئلہ ہے تو کوٹلی میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ کسی نے غلط کام کیا ہے تو کشمیریوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ احتجاج کرنے والے ریاست کو نہیں عام کشمیریوں کو سزا دے رہے ہیں۔ تحقیقات کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کی تجویز دی تھی۔ میری تجویز کا حکومت اور احتجاج کرنے والوں نے جواب نہیں دیا۔ جب تک کمیشن تحقیقات نہیں کرتا اس وقت تک احتجاج بند کریں۔ کشمیری عوام اور نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں، پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہتے ہیں تیر سے شیر کا ایسا شکار ہوگا تاریخ یاد رکھے گی۔ موٹیاری میں بہادشاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اپ اینڈ ڈاؤن ریلوے ٹریک تاحال بحال نہ ہو سکے۔ حادثے کے باعث اب ٹریک کا 1 کلومیٹر سے زائد حصہ اکھڑ گیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق متاثرہ مال بردار ٹرین کی بوگیوں کو ٹریک سے ہٹانے کا کام جاری ہے۔ بوگیاں ہٹانے کے بعد ٹریک کی مرمت اور بحالی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق شام تک ڈاؤن ٹریک بحال کر کے ریلوے ٹریفک بحال کر دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ میں جیل انتظامیہ سے ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ اور ریکارڈ طلب کر لیا۔ جیل انتظامیہ کو 3 ہفتے میں تمام ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اس میں جامع رپورٹ جمع کروانی ہے، مہلت دی جائے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وسیم ممتاز نے کہا پنجاب کو درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہے۔ ہائی کورٹ کے متفقہ آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کتنی اور کب ملاقاتیں ہوئیں، جامع رپورٹ جمع کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر کے یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ عدالت کی تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت سماعت ملتوی کر دی۔